ہی میں بنایا ہوگا. مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی مسکن نہ ہوگا جس میں یہ رہائش اختیار کرے گا. اس کے لیے اگر مسکن ہوگا مرنے کے بعد تو وہی ہوگا جس کو اس نے مرنے سے پہلے بنایا تھا. فَإِنْ كَانَ بَنَاهَا بِخَيْرٍ خَابَ مَسْكَنُهُ, اگر اس نے مرنے سے پہلے جو گھر تعمیر کیا تھا اگر خیر کے ساتھ بنایا تھا, یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اگر اس گھر کو اس نے بنایا تھا تو اس کا مسکن بہت اچھا ہوگا مرنے کے بعد بھی. وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا, اگر اس نے دنیا سے پہلے جو گھر بنایا, مرنے سے پہلے جو اس نے گھر بنایا اگر شر کے ساتھ بنایا, برے اعمال کے ساتھ بنایا, تو پھر مرنے کے بعد اس کا رہنا جو ہے اس گھر کے اندر بہت برا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. اس لیے دنیا سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے, بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. انسان آخرت کی فکر کریں گے تو یہ دنیا کے صدمے بہت ہی ہلکے پڑ جائیں گے. آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا میں آنے والی پریشانیاں اور یہ غم اور یہ صدمے یہ ہلکے پڑ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ من کان بالآخرۃ ہمہ, جس شخص کی سوچ و فکر کا محور آخرت ہوتی ہے, ہمیشہ یہ آخرت کے متعلق سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کرنے ہیں. اور قیامت کے دن جبکہ انسان اس جگہ پہ ہوگا کہ جہاں زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی اور یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے, جب یہ اس کے عین سر کے قریب ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے بندوں سے اور ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے, ان کے دائیں ہاتھوں میں یا ان کے بائیں ہاتھوں میں. تو جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے, آخرت ہی اس کی سوچ و فکر کا محور ہوتی ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے, اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. وجمع شملہ, اور اس کے تمام امور کو اللہ تعالیٰ خود ہی سمیٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو, تمام کاموں کو نمٹا دیتا ہے اپنی طرف سے, اور اس کو ان کاموں کے لیے پریشان نہیں ہونے دیتا ہے. وَأَتَتْ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے, یہ آگے جاتا ہے, دنیا اس کے پیچھے آتی ہے, حالانکہ دنیا نہیں چاہتی ہے. اور جو شخص جس کی سوچ و فکر کا محور دنیا ہوتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو شخص ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے. یعنی یہ جتنا بھی کماتا ہے اور جتنا بیلنس بنا لیتا ہے, جتنی جائیدادیں بنا لیتا ہے, جتنی کوٹھیاں بنا لیتا ہے اور دنیا کی آسائشیں اپنے لیے فراہم کر لیتا ہے, پھر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے فقر ہی رہتا ہے. پھر بھی یہی کہتا ہے کہ کیا کریں, پوری نہیں ہوتی ہے, تو خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں, اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی خرچے نہیں چلتے ہیں. اس کی آنکھوں کے سامنے فقر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ و فکر کا محور ہی دنیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کو, غربت کو رکھ دیتا ہے. یہ کبھی بے نیاز نہیں ہوتا, کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بڑا مالدار ہوں, میرے پاس بہت پیسہ ہے, ایسا نہیں سمجھتا, بلکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے پاس جو دنیا ہے وہ صرف اور صرف وہی آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہوتی ہے. عزیز بھائیوں, اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنے والی پریشانیوں, غموں اور صدموں سے بچنے کا ایک علاج کیا ہے. اس کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کا ادراک کرے کہ دنیا میں یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں اور دنیا زائل ہونے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. انسان آخرت کی فکر کرے, اس کی سوچ و فکر کا محور آخرت ہوگی, تو پھر یہ صدمے ہلکے پڑ جائیں گے, یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ان غموں سے نجات مل جائے گی. ایک اور بات یہ ہے, ان پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ کس چیز میں ہے, وہ پرہیزگاری اختیار کرنے میں, تقوی اختیار کرنے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور برائیوں سے پرہیز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے اور دنیا کے اندر قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے. ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ قدم اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے
یہ اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے جو زندگی بسر کرتا ہے، فقد جعل اللہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان پریشانیوں سے، ان غموں اور صدموں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو رزق ملنے کا گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان پریشانیوں سے، دنیا میں آنے والی مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر۔ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر۔ اپنے زندگی میں تقوی کو زاد راہ کے طور پر لے لو۔ جس طرح ایک انسان، ایک مسافر جو ہے راہ رکھ لیتا ہے اپنے سفر کے لیے، اسی طرح انسان دنیا کے اندر مسافر ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا کے سفر میں آپ اپنے لیے راہ سفر لیں۔ وہ کیا ہے راہ سفر؟ وہ تقوی ہے۔ فإنك لا تدري، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جب رات کی تاریکی آئے گی تو آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ فجر تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے تندرست لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوئے بغیر مر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ چلتے پھرتے صحت مند کھاتے پیتے لوگ، اچانک ان پر موت آ جاتی ہے۔ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور کتنے بیمار ہوتے ہیں کہ جو سالہ سال پھر بھی زندہ رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں لیکن سالہ سال تک زندہ رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وَكَمْ مِنْ صَبِيٍّ يُرْتَجَى طُولُ عُمْرِهِ، کتنے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی لمبی عمر کی امید رکھی جاتی ہے کہ یہ بچہ بڑی لمبی عمر والا ہوگا، حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، کہ اس کا کفن بھی تیار کیا جا چکا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ پتہ نہیں میرے عزیز بھائیوں کہ میرے اور آپ کا بھی کفن تیار ہو چکا، اور ہم دنیا کی آس لگا کے بیٹھے ہوں اور بڑے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھے ہوں، جبکہ ہمارا کفن بھی تیار ہو چکا۔ اس لیے دنیا سے آس لگانے کی بجائے آخرت کی فکر کرو۔ ہمیں قبر میں جانا ہے اور قبر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب ہونا ہے۔ فرشتے آ کے ہمیں اٹھا کے بٹھائیں گے، ہم سے سوال و جواب کریں گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اگر یہ تقوی کی راہ اختیار کریں گے، تقوی کی راہ یعنی انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا، تو آخرت کی جتنے مراحل ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے اور صدموں سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، ان صدموں سے اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کی تکلیفوں کو دور کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پریشانیاں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی غم اور صدمے سے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اور اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم اور صدمہ آ جائے، تو پھر انسان کو وہ غم اور صدمہ زائل کرنے کے لیے ایک اور دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کو وہ پریشانی لاحق ہو، صدمہ لاحق ہو، کسی کوئی تکلیف آئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به احدا من خلقک۔
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. یہ عظیم دعا یاد ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بھی پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آتی، مصیبتیں آتی، غم اور صدمے ٹوٹ پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کسی صدمے میں مبتلا ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ چھٹ جائیں گی، آپ کے غم ہلکے ہو جائیں گے، صدمے دور ہو جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی. اور پھر آپ یہ بھی جانیں کہ آخر مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کیا کوئی ہے اللہ کے سوا کہ جو ایک مجبور اور ایک مقہور و مجبور انسان کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو، اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور صدموں کا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، صدموں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں اور خاص طور پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. اس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور یہ کہا کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ کیا 1/4 حصہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1/4 حصہ کافی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر آدھا حصہ، یعنی وہ وقت جو میں دعا کے لیے خاص کروں یا ذکر اللہ کے لیے خاص کروں، اگر اس میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ صرف آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لوں تو یہ کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کافی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور بہتر. تو ابی بن کعب نے کہا اگر میں 2 حصے، یعنی اس پورے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے خاص کروں درود شریف کے لیے اور 1 حصہ مزید کسی اور ذکر کے لیے، دعا کے لیے، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کافی ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے. پھر صحابی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول میں جتنا وقت خاص کروں ذکر اللہ کے لیے، یہ دعا کے لیے، وہ پورا وقت ہی میں آپ کو درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفى همك